انوشا شاہ ولد دانیال شاہ، آپ کا نکاح محمد ثانی ولد محمد عمران تھے بیوز سکہ راج الوقت 5 لاکھ میں طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا تو انوشا نے اسباب میں سرحلہ کا قبول کہا تھا۔ مبارک ہو، اس پر سائن کر دے، مولوی صاحب نے کہا تو شانی اور انوشا نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ آج دوبارہ انوشا اور شانی کا نکاح ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈنر کھل چکا تھا، جس کی وجہ سے سب اسٹیج سے نیچے اتر چکے تھے۔ ہیلو مسز، کیسی ہو؟ سب کے نیچے اترتے ہی شانی نے اسے کوہنی ماری تھی۔ بہت خوبصورت، انوشا نے لٹ مار انداز میں جواب دیا تھا۔ ناراض ہو؟ شانی نے پوچھا تھا۔ نہیں، میں ناراض کیوں ہوں گی؟ تم جاؤ، جا کر دیکھو کرن آئی ہوگی، اس سے باتیں کرو، انوشا نے اسی ٹون میں کہا تو اس کا منہ کھل گیا تھا۔ مطلب تم ابھی تک اسی بات پر ناراض ہو؟ شانی کو حیرت ہوئی تھی۔ نو نیور، میں تم سے کیوں ناراض ہوں گی؟ اور ہاں، خاموش رہو، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، انوشا نے کہا تو وہ اس کے بیویوں والے روپ کو دیکھا، مسکرایا اور خاموش ہو گیا تھا۔ تو میڈم مجھ سے ناراض ہیں، چلو آج رات منا لیں گے۔ شانی دل میں اسے منانے کے طریقے سوچنے لگا تھا اور اسے خاموش دیکھا انوشا کا پارا چڑھ گیا تھا۔ سنو، اس سے پہلے وہ کچھ بولتے شانی سے فارغ سیدھا اور سب اسٹیج پر چڑھ گئے تھے۔ اہم کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سیدھا نے گلا کھنگال کر پوچھا تھا۔ پرائیویٹ باتیں بھی تمہیں بتا دے، سامنے بھی انوشا تھی، اس کی بات سن کر اسے لتاڑا تھا، جس کی وجہ سے سدھا کا منہ کھل گیا تھا۔ شانی کا چہرہ لال ہو گیا تھا اور اسد کا قہقہ نکلا تھا جو نبیل کی گولی سے بند ہوا تھا۔ اٹس مائی کرائم پارٹنر، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے دودھ پلائی کی رسم ہوئی تھی۔ انوشا سامان نبیل، زین اور اسد کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی تھی۔ انوشا اتنی تصویروں میں سے انوشا کی فیوریٹ پکس وہ تھی جن میں انوشا اسد اور زین کے کان پکڑے ہوئے تھی۔ ابھی شانی انوشا کی پکچر کھینچ رہی تھی کہ رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ اسامہ، نبیل، زین اور شاندے اسے لے کر اسٹیج سے اترے، پیچھے سب آ رہے تھے۔ دانیال شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب کے قدم منبر کے ہو رہے تھے۔ آج وہ دن آ گیا تھا جب وہ جدا ہو رہی تھی، وہ جو ان کی جان تھی، جس کے بغیر نہ صبح ہوتی تھی نہ رات، جس کی ایک ہلکی سی موج پر بھی سب گھبرا جاتے تھے، جس کے باہر اسٹڈی کے لیے جانے کے بعد انہوں نے 2 دن تک کھانے کی ہڑتال کی تھی، وہ جس کے ایک کال پر وہ اپنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ دیا کرتے تھے، اسے آج رخصت کرنا بہت دشوار تھا۔ سب نے اپنے آنسوں پر کڑے پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ انوشا کی آنکھیں بھیگنے کو بیتاب تھی، مگر وہ ضبط کے ساتھ سب سے گلے مل رہی تھی۔ بھائی وہ اسد کہاں ہے؟ انوشا نے اسد کو ڈھونڈتے ہوئے نبیل سے پوچھا تھا۔ ارے میں نے اسے بیگ لانے کو کہا تھا، ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوگا، میں بلاتا ہوں۔ اسامہ بہانہ بنا کر اندر کی طرف بھاگا تھا، اسے ایک کونے میں ٹیبل پر سر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسد جہاں کیا کر رہے ہو؟ انو وہاں تمہارا ویٹ کر رہی ہے، اسامہ نے غصے سے کہا تو اس نے سر اٹھایا تھا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ جاؤ اسد، 2 سیکنڈ میں منہ دھو کر آؤ ورنہ میں اسے ایسے ہی رخصت کر دوں گا، اسامہ نے غصے سے کہا تو وہ بھاگا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے کاکروچ، میں انتظار کرتے کرتے سو گئی، انوشا نے اس کی آنکھیں دیکھا مذاق کیا تھا۔ تم اتنا ہلکے بالکل چپکلیوں کی طرح چل رہی تھی، میں نے سوچا میں ذرا فارغ ہو کے آ جاتا ہوں، اسد نے کہا تو سب ہی ہنس پڑے تھے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ چاروں کے ایک ساتھ گلے لگی تھی۔ دانیال صاحب نے اسے سر پر بوسہ دیا اور گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ دوسری طرف سے شانی گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی چل بڑھی تھی۔ دل کے پیچھے کھڑے 5 وجود اسے آنکھوں سے اوجھل ہو جانے تک دیکھتے رہے تھے۔ ان کی گاڑی گھڑا کر رکی تو انوشا اور شانی اتر کر گاڑی میں داخل ہوئے تھے۔ ان کا استقبال گلاب کی پتیوں سے کیا گیا تھا جو ہمیرا فرح ان پر پھینک دی تھی۔ فرح نے انوشا کو لے جا کر روم میں بٹھایا تھا، مگر شانی جو اس کے پیچھے اندر جا رہا تھا اسے روک لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ پہلے گیٹ رکھا دے، ایسے تھوڑی جانے دیں گے۔ ہمیرا فرح اور 1-2 کزن دروازے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوگی، کتنی غلط بات ہے، بڑا بھائی ہو، چلو اچھی بچوں کی طرح اندر جانے دو، شانی نے پھسلایا تھا۔ اٹس اوکے، آج میں انو کے ساتھ سو جاؤں گی، ویسے بھی وہ اکیلی ڈر نہ جائے، ہمیرا نے معصومیت سے کہا تو شانی نے دانت پیسے سے یہ لو اور میرے سامنے سے ہٹو۔ شانی نے جیب سے لفافہ نکال کر دیا تو وہ کھلکھلا کر صائبہ ہو گئی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کروٹ بدل رہا تھا، آخرکار تنگ آ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ کیا یار انو چور کہیں کہ ہماری نیند بھی لے گئی ہے۔ اسد بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ نیچے گارڈن میں بیٹھے نبیل اور زین کو سگریٹ پیتے دیکھ کر چونکا تھا۔
جہاں کیا چل رہا ہے؟ وہ بالکل پیچھے جا کر انوشی کی آواز میں بولا تو دونوں ہی سگریٹ چھپائے تھے، مگر بات سمجھ آنے کے بعد زین اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ کیا یار بھائیو، مانا زین تو ڈرپوک، بٹ آپ بھی بچوں کی طرح ڈرتے ہیں، حسن نے ہنستے ہنستے گرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے لگا انوشی آ گئی۔ نبیل دوسرا سگریٹ سلگا کر بڑبڑایا تھا۔ کیا یار ہم جہاں سو نہیں پا رہے ادھر وہ ہٹاٹے لے رہی ہوگی، حسن نے کہا تھا۔ کوئی نیو بات بتاؤ، وہ تو بائک ہو کار ہو کہیں پر بھی سو جاتی ہے تو وہاں بھی سو ہی گئی ہوگی، زین نے کہا تو دونوں ہنس رہے تھے۔ فرح اسے چھوڑ کر جیسے ہی باہر نکلی، انوشی نے لائٹس کھولی تھی اور کمرے پر نظر دوڑائی تھی۔ بلیک روز، او مائی گاڈ، اٹس ٹو بیوٹیفل۔ انوشی کمرے کو دیکھ کر اچھلی تھی۔ پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بلیک اینڈ ریڈ گلاب کے پھولوں سے سیج بنایا گیا تھا۔ بیڈ پر لال پتیوں سے ایک بڑا سا دل بنا ہوا تھا جس میں کالے گلاب کی پتیوں سے ایس اور اے لکھا ہوا تھا۔ وہ خوشی سے آگے بڑھ کر پھول اٹھانے لگتی ہے، مگر اچانک کچھ یاد آ جانے و اس کی خوشی ماند پڑ جاتی ہے۔ حمیرہ اور فرح کے ہٹتے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے گلاب کی خوشبو اس کا استقبال کرتی ہے۔ انوشی کو بیڈ پر نہ پا کر وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نظریں دوڑائی تو وہ بیڈ کے دوسری سائڈ بنی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور چودھویں کے چاند کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی ہوتی ہیں۔ کمرے میں جلتی ڈم لائٹ ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ ایسے میں وہ ساکت کھڑی اس خواب کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ خواب نہ ہو اور اس کے پلک جھپکاتے ہی وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ وہ بغیر پلک جھپکائے اس کے دمکتے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر چاند کی کرنیں بڑھ رہی تھی۔ اس وقت وہ ایک قیامت لگ رہی تھی جو اس کے دل پر گزر رہی تھی۔ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ کوئی اس وقت شانی سے پوچھتا۔ اس کی محبت، بچپن کا عشق جو حاصل تھا، جس کی چاہ اس نے ہمیشہ کی مگر وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور آج اس کے سامنے پورے استحقاق سے جائز رشتے میں کھڑی تھی۔ ہیلو مسز، لمبا سانس کھینچ کر وہ اس تک پہنچا اور اس کے کان میں جھک کر بولا تھا۔ انوشی جو کھڑکی کھول کر سد اور نبیل کو یاد کر رہی تھی، اس کی سرگوشی پر ایک دم موڑی اور پیچھے کھڑے شانی سے ٹکرا گئی تھی۔ یا اللہ میرا سر سلامت رکھنا، انوشی اسے دیکھ کر بڑبڑائے سائڈ سے نکلنے لگی تھی۔ ناراض ہو؟ شانی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تھا۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ انوشی دو بدو آئی تھی۔ بالکل ہونا چاہیے تھا، لیکن اب معافی کا طریقہ بھی بتاؤ، کیونکہ میں نے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی، شانی نے بے چارگی سے کہا تھا۔ انوشی نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اوکے مسٹر، تو چلو اٹھک بیٹھک سٹارٹ کرو اور ساتھ ساتھ سوری بولو، انوشی نے کہا تو اسامہ منہ اٹھک بیٹھک میلز اپ اینڈ ڈاؤن۔ شانی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں چاہیے معافی؟ نو بالکل چاہیے، میں کرتا ہوں۔ وہ فوراً شروع ہوا تھا۔ سوری 1، سوری 2، سوری 3، سوری 4، سوری 5، بس کافی ہے، انوشی نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تو وہ بیڈ پر گرا تھا۔ تو مطلب مجھے معافی مل گئی؟ شانی نے اسے دیکھا پوچھا تھا۔ نو، ایک بات ماننی ہوگی۔ کیا ہے وہ بات؟ شانی نے چونکا پوچھا تھا۔ اس ڈمپل پر صرف میرا حق ہے، آئندہ تم اسے کسی کو نہیں دکھاؤ گے، انوشی نے ڈمپل پر کس کرتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ اٹس ناٹ پاسبل، میں کیا کبھی مسکراؤں بھی نہیں؟ اس کی بات پر ایک دم اٹھا تھا۔ اوکے، تو کبھی کسی لڑکی کو نہیں دکھاؤ گے، انوشی نے وارن کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کی پوزیسیونیس دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اوکے، لیکن مجھے جیسے عام بندے سے کون امپریس ہو سکتا ہے؟ شانی اسے چھیڑ رہا تھا اور وہ چھڑ گئی تھی۔ تم کوئی عام نہیں ہو، بلکہ میرے لیے بہت خاص ہو۔ یاد ہے بچپن میں جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی، جب سے اب تک میں تمہاری محبت میں گرفتار تھی، انوشی نے اسے چپ کروا کے کہا تھا اور وہ اس کی اظہار محبت پر سرشار ہو گیا تھا۔ تو وائفی وہ سارم کیا بلا تھی؟ شانی نے آبرو اچکا کر پوچھا تھا۔ ارے یار، اب تم اس کو بلا تو مت کو، اتنا ہینڈسم اور خوبصورت بندہ تھا۔ اس سے پہلے انوشی آگے کچھ کہتی وہ اسے کمر سے پکڑ کر کھینچ چکا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ دوبارہ بولو، شانی کی آواز میں سختی آئی تھی۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بیچارہ، انوشی کی بات ایک بار پھر اس نے پوری ہونے نہیں دی تھی اور اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ زن ٹرانسمیٹر بننے کی آواز آئی تو اس نے کال بھی کی تھی۔ باس کایا کی جگہ ایک بندہ ملا ہے، بہت کام کا ہے،
دوسری طرف سے کیتھرین کی آواز ابری تھی، اوکے ابھی تم ٹیسٹ لے لو۔ وہی ساتھ آواز آئی تھی، لیکن بس آپ مل لیں تو میں بزی ہوں، 2-3 دن بعد مل کر اپنا ٹیسٹ دے لوں گا۔ اوکے بس اینڈ ایجنٹس کی میٹنگ۔ کیتھرین میں نے کہا میں بزی ہوں، پرسوں دیکھ لوں گا۔ سخت آواز میں اور زیادہ سختی آ گئی تھی، لیکن بس وہ نہیں مان رہے۔ کیتھرین کی آواز ابری تو اس نے لب پینچے تھے۔ میرا پیغام ان تک پہنچا دینا، اگر وہ نہیں مانتے تو ڈیل کینسل کر دینا۔ وہ گھرایا تھا چونکہ بس اوور اینڈ ڈال وہ ٹرانسمیٹر بند کر چکا تھا۔ سفید چمکدار بادل سورج کو ڈانپے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے بہت خوبصورت سما تھا۔ غالباً شام کا وقت تھا۔ وہ ایک ہرے بھرے باغ میں پھر رہی تھی، چاروں طرف خوبصورت درخت تھے، ان کے اوپر تتلیاں اڑ رہی تھی اور وہ کھلکھلاتی ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، سب کچھ پا لینے خوشی، لیکن اچانک وہ شام ایک دم سے کالی بھیانک رات میں بدل گئی۔ وہ خوبصورت درخت اسے بدصورت اور خوفناک لگنے لگے تھے۔ اچانک دور سے اسے ایک بیڑیوں کا جمکتا آتا ہوا دکھائی دیا تو وہ درخت کے پیچھے چھپی تھی، مگر اس کا چھپنا بیکار گیا تھا اور سب بیڑیے اس تک پہنچ گئے تھے۔ ان کی آواز سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، مگر اس کے پاؤں جم چکے تھے۔ اچانک سب بیڑیوں نے اس پر ایک ساتھ حملہ کیا تو اس نے ڈر کا آنکھیں بند کی تھی۔ اسے اپنی موت سیکنڈ کی دوری پر لگی تھی، لیکن ایک دم اسے لگا جیسے کوئی اس کے سامنے آیا، اسے اٹھا کر دور پھینکا تھا۔ اس کا حملہ اپنے آپ پر لے چکا تھا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں کھولی تو ان بیڑیوں میں سے ایک بیڑیا اس کے آگے کھڑا تھا اور اس بیڑیے کو دیکھا سب واپس مڑ گئے تھے۔ شاید وہ ان بیڑیوں کا سردار تھا، مگر جیسے ہی وہ بیڑیا جانے کے لیے مڑا تھا، اچانک اوپر سے ایک جال گرا اور وہ اس میں قید ہو گیا تھا اور وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بچا پائی تھی۔ تب پلیز مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے اسے معافی مانگ رہی تھی۔ انوشے انوشے کیا ہو گیا، اٹھو، کیوں رو رہی ہو؟ شانی نے اسے روتے دیکھ کر جھنجھوڑا تھا، شانی شانی اسے بچا لو، وہ میری وجہ سے قید ہو گیا۔ انوشے پسینے میں بھیگی اسے بلا رہی تھی۔ انوشے ہوش میں آئی، یہ لو پانی پیو۔ شانی نے پانی کا گلاس اسے دیا تو وہ فوراً پی گئی تھی۔ انو آپ بتاؤ کیا ہوا، شانی نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں یار، کافی ڈراونا خواب دیکھا ہے، اسی وجہ سے ڈر گئی تھی۔ وہ اس کی گود میں سارا کر لے چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اتنا خطرناک خواب آیا تھا۔ چلو دعا پڑھ کر سو جاؤ، شانی نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا تھا، اور 5 منٹ بعد وہ پھر سے سو گئی تھی۔ وہ تو سو گئی تھی، مگر اب اس کا سونا ناممکن تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اسے تکتا رہا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ پاگل کر دو گے تم مجھے، وہ بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گیا تھا۔ صبح بہت حسین ہوئی تھی، اس کی آنکھ کسی کے دروازہ بجانے سے کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ٹائم دیکھا تو گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ اس نے برابر میں دیکھا تو وہ تکیہ کانوں میں رکھ کے سو رہی تھی۔ وہ گارڈ میں اتنی دیر تک سوتا رہا۔ وہ بڑبڑا کے اٹھا اور دروازے پر آیا تھا۔ ہاں بولو ہمیرا، اس نے جان کا پوچھا تھا۔ وہ بھائی انوشی کی فیملی ناشتہ لے کر آ چکی ہے، مما بلا رہی ہیں، ہمیرا نے کہا تھا۔ وہ اچھا ہم آ رہے ہیں۔ وہ فوراً اندر آیا تھا، اسے اٹھا کر واش روم گیا تھا، مگر جیسے ہی واش روم سے نکلے اسے دوبارہ سوتے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ انوشے وہ اس کے کان میں چیخا تو وہ اٹھی تھی۔ کیا ہے، اٹھ گئی نا، اتنی جلدی کون اٹھاتا ہے، دیکھنا بیگوں سے شکایت کر دوں گی۔ وہ منہ بسور کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ بالکل بچی ہے، وہ ہنس کر باہر نکلا تھا۔ وہ شامل کے ساتھ تیار ہو کر باہر نکلی تو سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پرپل سوٹ، شرٹ اور پلازو میں ملبوس تھی، جس کا شفون کا دوپٹہ وہ بڑی مشکل سے پہنے ہوئی تھی۔ ہلکے ہلکے میک اپ اور جویلری میں جو شانزے نے کیا تھا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، ہائی ایوری ون۔ انوشے ہمیشہ کی طرح ہاتھ ہلا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی، مگر سمیہ بیگم کی گھوڑی پر واپس کھڑی ہوئی تھی۔ امی میں کچھ مدد کروا دیتی، انوشے نے نادیہ بیگم سے نہایت معصومیت سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر سامان نبیل، زین اور شانی نے مسکراہٹ دبائی تھی، مگر صد کے پانی پیتے ہوئے اچھل لگا تھا۔ آرام سے پیا کرو پانی، اس سامان اسے جھٹکا تھا۔ نہیں بیٹا تم بیٹھو، ویسے بھی شاندے فرح اور حمیرہ مجھے بھی کچھ کرنے نہیں دے رہی۔ نادیہ بیگم نے پیار سے کہا تو وہ مسکرا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں تو انوشے نیند آ گئی تھی رات کو؟ اسد نے اس سے پوچھا تو اسے رات کا خواب یاد آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، میں تو مزے سے سوئی، انوشے نے کہا تو سب مسکرا دیے تھے۔ انو سچ سچ بتاؤ، سوئی بھی ہو یا نہیں؟ شاندے نے اس کے کان میں کہا تو وہ ایک دم لال ہوئی تھی۔ بھیا بھابھی کو سمجھائیے، فالتو باتیں کر رہی ہیں۔ انوشے نے لال چہرے سے اسامہ کو شکایت لگائی تھی۔ بھئی کیا کہہ رہی ہے؟
اسامہ نے پوچھا تو شاندی کی ہنسی نکل گئی تھی۔ بتاؤ کیا پوچھ رہی ہوں؟ شاندی نے اسے مزید چھیڑا تھا۔ کہہ رہی ہے کہ ہم ناشتے کے بعد تمہیں گھر لے کر جائیں گے۔ انوشی نے شاندی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کی ہی نان ہو بابی، انو نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تو بیٹا چلی جانا، نادیہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نا، ابھی نہیں جاؤں گی، بعد میں آؤں گی رہنے کے لیے، ابھی تو حمیرہ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور گفٹ کھولنے ہیں۔ انوشی نے اپنے کام گنواتے ہوئے کہا تو سب کا کہکا گونج اٹھا تھا۔ کھانے کے بعد دانیہ سب کسی کام سے ڈرائیور کے ساتھ چلے گئے تھے۔ سمیہ بیگم نادیہ بیگم آپس میں باتیں کر رہی تھی، پریشان دے کچن میں گھسی چائے بناتے ہوئے باتیں کر رہی تھی۔ باقی سب ذہن میں گول دائرہ بنا کر آلتی پالتی مارے بیٹھے ٹروتھ اور ڈیئر کھیلنے لگے تھے۔ اسامہ، نبیل، زینب، سچانی، انوشی اور حمیرہ گول دائرہ بنائے ہوئے تھے۔ بھابھی جلدی آ جائیے، پھر گیم سٹارٹ کریں گے۔ انوشی نے شاندی کو آواز دی تھی۔ تم لوگ سٹارٹ کر دو، ہم درمیان میں جوائن کر لیں گے۔ شاندی نے کہا تو انہوں نے بوتل گھما کر گیم سٹارٹ کیا تھا۔ اگر کوئی اب ان سب کو اس طرح بیٹھے دیکھ لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ سب شاہ مینشن کے افراد ہیں۔ بوڑھے اسد کی باری، جلدی سے چوز کرو کیا لوگے۔ انوشی نے کہا تو وہ سوچنے لگا تھا۔ ڈیئر، اسد نے کہا تھا۔ اوکے تو جلدی سے مرغا بن کر دکھا، انوشی نے کہا تو وہ فوراً مرغا بن گیا تھا اور اس کی جلد بازی پر سب کا کہکا بلند ہوا تھا۔ بوتل دوبارہ گھمائی گئی تھی اور اب کی بار بوتل نبیل پر رکی تھی۔ او بھائیو، آپ کیا چوز کریں گے؟ اسد نے پوچھا تھا۔ ٹروتھ، نبیل نے کہا تھا۔ میں پوچھوں گی، انوشی نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو مسٹر نبیل شاہ، آپ نے کبھی کسی سے بے انتہا محبت کی ہے؟ اگر ہاں تو کس سے؟ انوشی نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ وانو، کیا سوال کیا ہے میری طرف سے؟ یہ 1 روپیہ تمہارا ہوا۔ اسد نے جیب سے 1 روپیہ نکال کر دیا تھا۔ کاکروچ، یہ اپنے پاس کو، تم کہیں حاتم تائی تمہاری صحاوت دے کر زندہ نہ ہو جائے۔ پر بیگو جلدی جواب دیا۔ انوشی نے کہا تھا۔ صبر کر جاؤ انو، ابھی تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے ہیں، اسے سوچنے دو۔ اسامہ نے اسے چھیڑا تھا۔ عجیب لوگ ہیں بھائیوں سے ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ انوشی کو اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح باتیں کرتے دیکھ کر حمیرہ نے حیرت سے بڑبڑایا تھا۔ ہاں کی ہے۔ نبیل سانس لینے کو رکا تھا۔ او مائی گاڈ، چھپے رستم، آپ تو جلدی سے نام بتائیے۔ انوشی اچھلی تھی۔ انوشی دانیہ شاہ، نبیل نے کہا تو اسامہ کا منہ بن گیا تھا۔ اسامہ منہ دے کر سب ایک بار پھر ہنس پڑے تھے۔ کیسے بھائی ہیں آپ لوگ؟ میں سوچتی تھی کہ میرے بھائیوں کو محبت ہوگی، پھر ہم سب ان کے خلاف ہو جائیں گے، تو آپ ہمارے اگینسٹ جا کر لڑکی کو اغوا کر کے شادی کر لیں گے، پھر میں ظالم نند کا رول نبھاؤں گی، مگر آپ نے تو میرے سارے شوق پر پانی پھیر دیا۔ تم نے اپنے ساتھ شوق تو برا کر لیا نا، حسن نے اس کو اس کا نکاح یاد دلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، آپ لوگوں سے تو امید ہی نہیں تھی، اس لیے میں نے خود ہی کر لیا۔ انوشی نے ایک ادا سے کہا تھا۔ کیا کر لیا تم نے؟ حمیرہ نے پوچھی تو سب نے زبان دبائی تھی۔ میں نے شادی، انوشی سے پہلے کچھ بولتی شانی بول پڑا تھا۔ ہاں شادی، ویسے بھی یہ فضول بولتی ہے، اسامہ نے کہا تھا۔ شادی کر لی، اس میں کیا شوق تھا؟ حمیرہ نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ بھیا نے بولا تو ہے یہ فضول بولتی ہے، تم ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دو۔ زین نے حمیرہ کو سمجھایا تو اس نے نہ سمجھی سے سر ہلایا تھا۔ بوتل پھر گھمائی تھی، اب کی بار بوتل شانی پر رکی تھی۔ ہو رے، چلیے جی جیجو جی، اب آپ کی باری، حسن نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ ٹروتھ، شانی نے کہا تھا۔ انوشی سارے سچ اگلوا لو آج، حمیرہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے شانی، تو یہ بتاؤ آج تک زندگی میں سب سے زیادہ انتہا والی نفرت کس سے کی ہے؟ انوشی نے پوچھا تھا اور سب نے ہونٹ گول کیے تھے۔ اس کے سوال پر اس نے سختی سے لب بیچے۔ سوال چینج نہیں ہو سکتا؟ اس نے پوچھا تھا۔ نو نیور، انوشی نے صاف انکار کیا تھا۔ اوکے، میں نے آج تک کسی ایک انسان سے نفرت نہیں کی، بلکہ ISI کی تنظیم میں جو ہیں اس سے مجھے شدید نفرت ہے۔ اور کیوں مت پوچھنا، کیونکہ یہ سوال نہیں تھا، شانی نے تلخی سے کہا تھا۔ اس کا جواب سن کر سب کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا، مگر شاندے کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے چھوٹ گئی تھی اور وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بابی دیہانت ہے، کبھی کبھی خود کی لاپرواہی سے ہم خود ہی جل جاتے ہیں۔ انوشی فوراً اٹھ کر شاندے کے پاس آئی تھی۔ سوری، وہ غلطی سے چھوٹ گئی، شاندے نے شرمندگی سے کہا تھا۔ اٹس اوکے بابی، آپ لوگ گیم کنٹینیو کریں، ہم ابھی آتے ہیں۔ انوشی شاندے کو لے کر اندر جا چکی تھی۔ یہ ایک چھوٹے سے گھر کا منظر ہے جہاں 3 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک کرسی پر کیتھرین اور دوسرے پر ڈینل بیٹھا تھا۔ اچانک دروازہ کھول کر ایک شخص اندر داخل ہوتا ہے، اسے دیکھ کر دونوں کو چرچری آ جاتی ہے۔ وہ ایک لمبے قد کا گھنگریالے بالوں والا انسان تھا، رنگ اتنا کالا
جیسے کسی نے قلق مل دی ہو۔ اس کی ایک آنکھ پتھر کی تھی، جس کی وجہ سے وہ حد سے زیادہ خطرناک لگ رہا ہوتا تھا۔ بیٹھو، کیتھرین نے کہا تو وہ بیٹھ چکا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ڈینل نے پوچھا تھا۔ اپن کو بابو بھائی کہتے ہیں، اس نے گٹکا کھاتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ دا فچ؟ کیتھرین اس کی حرکت پر تلملائی تھی۔ ارے میڈم جی، اپن کو یہ انگریزی نہیں آتی، اردو یا پنجابی میں بات کرو۔ اوکے، ہم کام کی بات کرتے ہیں، تمہیں کتنا ایکسپیرینس ہے؟ ڈینل نے پوچھا تو وہ ہنسا تھا۔ کیا بھائی، اپن تو بچپن سے چوریاں کرتا تھا، بس بڑے ہو کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو کام بولو گے اپن کر لے گا، بس اپن کی فیس بتا دو، اس نے بے ہنگم انداز میں ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، تم یہاں سے اس پتے پر جاؤ، وہاں ہمارے باس مل لیں گے۔ کیتھرین نے ایک پرچہ اسے دیا تو وہ لے کر اٹھ گیا تھا۔ تو اپن جائے؟ یس گو۔ میم، اردو انگریزی نہیں آندی؟ اچھا جاؤ۔ کیتھرین نے دانت پیس کر کہا تو وہ نکل گیا تھا۔ گڈ جاب ایجنٹ علی جیسے ہی اندر داخل ہوا، ایجنٹ ٹائیگر نے کہا تھا۔ اہم تھینک یو۔ قسم سے علی، تمہیں ایک بار ڈراموں میں ایکٹنگ ٹرائی کرنی چاہیے تھی۔ ایجنٹ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کیا لڑکی ہو تم؟ ایک ایجنٹ کو ایکٹر بننے کا کہہ رہی ہو، شرم کرو۔ علی نے اسے شرم دلائی تھی۔ وہ سب آج پھر میٹنگ روم میں موجود تھے۔ وجہ دوسرے ملکوں کے ایجنٹ کا لاپتہ ہونا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ عائشہ نے فاطمہ کو کچھ سوچتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہی کہ ریڈ ولف کوئی پاگل نہیں جو اتنی آسانی سے رکھ لے گا۔ وہ ضرور کچھ سوچ رہا ہے، کہیں تمہارا پردہ فاش نہ ہو جائے۔ ڈونٹ وری ایجنٹ ایگل، اپن بابو بھائی ہے۔ انگریزی نہیں آندی لیکن اتنا بدو نہیں ہے، علی نے بابو بھائی کی آواز میں کہا تو سب ہنس پڑے تھے۔ باس، کیتھرین اسپیکنگ۔ یس، ریڈ ولف اسپیکنگ۔ باس، ہم نے پتہ پھینک دیا، اب صرف یہ جانا ہے کہ کہیں یہ کوئی ISI کا بندہ تو نہیں۔ اوکے، اس کی کنڈلی نکلواؤ۔ دوسری طرف سے ساتھ آواز ابھری تھی۔ یس باس، ڈینل نے معلوم کیا ہے وہ سب سچ کہہ رہا ہے۔ اوکے، میں بعد میں دیکھتا ہوں، تم اس کی کنڈلی بھیجو مجھے۔ اوور اینڈ آل رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ وہ سب باتیں کر رہے تھے کہ دروازہ کھول کر چیف اندر داخل ہوئے تھے۔ ایجنٹ علی، آپ نے اپنا مشن سٹارٹ کیا؟ یس باس۔ گڈ جاب اینڈ بی کیئرفل، اور جہاز سے کیپسول ساتھ رکھ لینا۔ باس نے تحریر سے کہا تو سب کے جسموں میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ یس باس، آئی ایم ریممبرڈ۔ تو ممبر، ہم ابھی تک صرف اتنا پتہ ہے کہ وہ ایجنٹ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن کس شہر میں ہے یہ نہیں معلوم۔ ایک ساتھ ہیں یا الگ الگ، ان کا یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں۔ ایجنٹ ڈائمنڈ، آپ سے جو کام کہا تھا وہ ہو گیا؟ یس باس، میں نے پیغام بھجوا دیا ہے۔ گڈ۔ سو ایجنٹ، ہم سب چیف نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو کرمنل ملکی سطح پر ہیں ان کی نگرانی کی جائے، اور یہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور ایجنٹس ہماری آنکھوں سے غائب نہیں رہ سکتے، یا تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے۔ لیکن بس ہم کس پر شک کریں، سمجھ نہیں آ رہا، ایجنٹ عائشہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ جب ہم نے اپنے آپ پر بھی بھروسہ نہیں ہے تو کسی اور پر کیسے کرے؟ آپ لوگوں کو ہر شخص پر نظر رکھنی ہے کیونکہ وہ ہمارے آس پاس ہیں۔ یس باس، سب نے ایک ساتھ کہا تھا۔ میٹنگ اوور۔ آج انوشی اور شانی کا ولیمہ تھا۔ پورا حال لائٹوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خاموشی کا سما تھا۔ بارات کے مقابلے میں لوگ کم تھے، مگر ہر طرف مسکراہٹیں کہہ کے بکھیرے ہوئے تھے۔ اچانک شور بلند ہوا تھا اور انوشی شانی کا ہاتھ تھامے حال میں داخل ہوئی تھی۔ انہیں دیکھا ڈی جے نے سانگ پلے کیا تھا۔ سانگ پورے حال میں گونج رہا تھا۔ انوشی سلور اسٹریٹ میکسی، جس پر بلیک گرے دار کوٹ ہمیں ملبوس سا دوپٹہ سٹکی ہوئے تھی، گلے میں نازک سا ڈائمنڈ کا نیکلس، کان میں بوندے اور ماتھا پٹی پہنے مغرور ملکہ لگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ ہمیں چلتا شانی بلیک تھری پیس سوٹ میں وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ پرفیکٹ قبل سب کے زبان پر اس وقت یہی جملہ تھا۔ اسامہ، نبیل، اسد، زین، چاروں بلیک تھری پیس میں ملبوس تھے۔ شانزی پہ بلیک میکسی میں اسامہ کے ساتھ کھڑی جچ رہی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھتے انوشی کی نگاہوں نے دانیال شاہ اور سمیہ بیگم کو ڈھونڈا تھا۔ انہوں نے ایک ساتھ حال میں داخل ہوتے دیکھا مسکرائی تھی۔ وائی او مائی رومانٹک کپل، انوشی زہریلا بڑبڑائی تھی۔ دانیال شاہ بلوٹوتھ پیس میں ملبوس سمیہ بیگم کا ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، اور سمیہ بیگم رائل بلو سلک کی ساڑی میں کہیں سے اتنے جوان بچوں کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ واؤ، کیا ٹینشن ہے بھابھی، آپ بھی ساڑی پہن لی تھی، اسد نے شاندے کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا جی، پاپا آگے انہیں بتاتی ہوں کہ ان کا بیٹا کیا کمپلیمنٹ دے رہا ہے۔ شانزی نے
اشارے کی تھی، کہاں ہے پاپا؟ اکثر نے نظریں دوڑائی تھی۔ ابھی تک دانیال شاہ اور سمیہ بیگم کی اس طرف پیر تھی، تبھی وہ شکلیں نہیں دیکھ پایا تھا۔ کیا ہوا برہودار؟ آج پاپا بہت یادگار ہے۔ دانیال سامنے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے کہا تو وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ ارے زین، یہ تو ماما ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ اوور ایکٹنگ کی دکان سامان پھر میں ساتھ ہلاتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ کیوں، کسی اور کو ہونا تھا کیا؟ سمیہ بیگم نے گور کا پوچھا تھا۔ واہ مسٹر دانیال شاہ، کمال کی بیگم ڈھونڈی ہے آپ نے۔ یہ تو اب بھی اتنی خوبصورت ہے کہ آج اگر یہ ہمیں اپنے بیٹے نہیں مانتی تو سب یقین کا لیتے۔ ایک ایسی ہمیں بھی ڈھونڈ دے، احسن نے نہایت معصومیت اور رونی شکل بنا کر کہا تھا۔ اس کے بعد پر جہاں سمیہ بیگم لال ہو گئی تھی وہیں دانیال صاحب کا کہہ کر نکلا تھا، بھول جاؤ بیٹا، یہ ایک ہی پیس تھی، اب تو تم یہیں کہیں ڈھونڈ لو، شاید کوئی مل جائے۔ دانیال صاحب نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے تھے۔